السلام علیکم ویئرز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فورٹ اکبر گجرات پاکستان سے۔ آج کا میرا موضوع ذرا کچھ ہٹ کے ہے، وہ ہے گزشتہ دنوں میں نے ایک وفاقی وزیر مذہبی امور آئی تھنک ایسا کو مفتی صاحب تھے، ان کی تکرار اور بحث خواتین کے متعلق سنی، جو کہ ان کا عورت مارچ کے متعلق اوپینین تھا۔ وہ نہایت متعصبانہ اور خواتین کے حقوق اور خواتین کے خود وجود اس کے خلاف تھا نظر آ رہا۔ میں بھی بارش تقریباً میرے بھی چٹے وال آ رہے ہیں، تو وہ تو خیر ہے ہی معزز ہمارے مذہبی اسکالر رہنما وفاقی وزیر سے۔ چلیے کہ ان کے وہ ایک نظریات ہیں، وہ ان کی سوچ ہے، اس کے مطابق انہوں نے بات چیت کرنا تھی۔ ظاہر ہے اس ایج میں آ کر کے ہم نے یہی باتیں کرنی ہے۔ جی، ہم عورت کو کہاں دیکھنا چاہتے؟ ہماری پیدائش، نیچر، فطرت، ہمارا پیدائش کا ایک جو عمل ہے، اس میں ماں، خاتون جو ہے، عورت جو ہے، اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس کے بغیر ہمارا وجود دنیا میں نہ صرف یہ کہ نہیں آ سکتا، افزائش نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھ لیں کہ کھیتی کے بغیر آپ کھلیان کی آپ جو ہے اس کی تعریف کریں، ناممکن، غیر مناسب۔ خدا نے خود فرمایا تمہاری کھیتیاں ہیں، اس کا مطلب تم یہ نہیں ہے کہ خواتین کو یوں سمجھو اور وہ ایسا کچھ۔ خواتین ایک ایسی چیز ہے، خاتون ایک عورت ایک ایسی چیز ہے، وہ کھیتی ہے جو ہمیں، میں آج بیٹھا ہوں اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا اور یہ گپ شپ کارنر میں بیٹھا ہوں، یہ بڑا سکالر بننے کی کوشش کروں، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ ایک خاتون، ایک عورت کا ہے۔ اس کا مقام ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ اس نے جس طرح مجھے پالا پوسا، جس طرح کہ اس نے جب کہ سہولتیں دنیا میں حاصل نہیں تھی جو آج جدید ہیں، کوئی پیمپرز ویمپرز نہیں ہوتے تھے، کوئی گدے گدیلے نہیں ہوتے تھے، اور اس سے گزشتہ کی بات کرے کہ زمانہ قدیم سے، تو وہ تو انتہائی مشکل کام تھا۔ عورت کا کردار ہمیشہ کٹھن مراحل میں اپنے بچے یعنی کہ مرد کے لیے مخصوص اور تکلیف دے رہا ہے، جسے وہ خوشی سے بخوشی قبول کرتی ہے اور اسے چومتی چاٹتی اور سینے سے لگاتی ہے۔ اور ہم اٹھ کر کے جب بڑھاپے کی شکل میں آتے ہیں، پوری جوانی میں بے راہ روی اختیار کرتے ہیں، تو ان بالوں کے ساتھ آ کر ہم خواتین کے متعلق اس طرح کی رائے قائم کرتے ہیں جیسے کہ وہ ایسی وہ تھرڈ کلاس وہ چیز ہو، میں معذرت کے ساتھ جی، اور وہ حسن کائنات سے ہے، حسن زن سے ہے، حسن زن سے ہے کائنات میں رنگ، شاعر کہے گے۔ وہ جو سینسیٹیو تھے وہ جانتے ہیں وجود کو۔ خود قرآن دین ہمارا سکھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی ہے، تشریف لاتی ہیں ان کے گھر میں، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہو علماء کرام بھی اور بعض اسکالر بھی اور بہت سے دانشور بھی اور بہت سی میرے جیسے چھوٹے چھوٹے انٹلیکچوئل بھی اور عام شہری بھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کو اتنی عزت اور وقار دیتے ہیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں، شادی شدہ ہیں، آتی ہے تو وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی رسپیکٹ اور عزت کے لیے۔ تو یار آپ سیکھتے نہیں ہیں ان کی؟
ہم جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہے، ان کی وہ جو ہے سیرت ہمارے لیے ایک مینار ہے، روشنی کا مینار ہے، منبع ہے، ایک راستہ ہے، ان کی کاپی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یقین کیجئے ان کی کاپی کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ان کی کاپی ہی کرنا خدا اور قرآن اور اسلام اور دین کی پیروی کرنا ہے۔ آئیں دوسری طرف میری ماں نے، بہت سی ماؤں نے اپنے بچوں کو بہت تکلیف دے عمل سے گزر کے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور پیدا کیا۔ اس کے جو مرحلہ ہے، انتہائی خطرناک مرحلہ، جسے سائنٹیفکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے پھر آپ سر درد ہوتا ہے آپ آنسٹان اور ڈاکٹرز کے حضرات کے پاس یا یورپ یا آگے پیچھے ڈاکٹروں کو چلے جاتے دکھانے کیا ہے ادھر، تو وہ خاتون جو 9 سال عورت جو ہے، 9 مہینے جو عورت ایک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور پالتی پوستی ہے، اس کے اپنے جسم کا ایک ایک ذرہ خون کے ایک ریڈ بلڈ اینڈ وائٹ بلڈ کارپسلز دیتی ہے، اس کی پیدائش کرتی ہے، ناک، منہ، کان، گلا، جسم، وجود کے تمام حصے بنانے میں ممد و معاون ہوتی ہے اپنے وجود کے حصے سے دے کر کے جی۔ اور آج میں زیادہ بحث میں لمبی میں نہیں جانا چاہوں گا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں کوئی تو لمبا ٹائم ہو۔ میری ویڈیوز اسی لیے لمبی ہوتی ہے کہ میں مکمل بات کرتا ہوں، میرا منبع یہ ہوتا ہے کہ میں بات کو کمپلیٹ کروں، شارٹ بات۔ مختصر بات کرنے والا دیکھ لیجئے، آپ بڑی بات کرتے ہیں، مختصر بات کرنا، مختصر بات میں نے سوچا سمجھا دیکھا آبزرو کیا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، کیلکولیشن ہے، میں نے کنکلوڈ کیا ہے۔ شارٹ بات کرنے والا منافق ہوتا ہے بعض اوقات۔ اچھا وہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، وہ چلو ٹھیک ہے پھر کر لیں گے گل، اس بات کریں، مکمل کریں، اس کو کسی پوائنٹ پر لے جائیں۔ تو بات یہ اس طرف آتے ہیں، خواتین مارچ کیوں وقت نہیں ہے عورت کو کہ وہ مارچ کرے؟ کیا کہ وہی معذرت کے ساتھ کیا کہ وہ اوریاں کھڑی ہیں، وہ جسم کی نمائش کر رہی ہیں، یا وہ پگلی ہو گئی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہاں لیبر بھی کھڑی ہوتی ہے، مزدور کھڑا ہوتا ہے، کسان کھڑا ہوتا ہے، ہم نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے، سرکاری ملازمین، ڈاکٹرز کھڑے ہوتے ہیں، مسیحا جی وہ کھڑے ہوتے ہیں، پولیٹیشین سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، یہ علماء کرام بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے سیاست میں آ گئے ہیں۔ سیاست میں آ کے جی وہ کبھی فضل الرحمان صاحب، کبھی کوئی جماعت اسلامی کے امیر صاحب، کبھی کوئی عالم فاضل صاحب، کبھی کوئی سیاستدان صاحب، جی کبھی ججز، اور کبھی جسٹس افتخار چودھری جیسے لوگ، ایک جمع غفیر ساتھ امبو لے کر ایک لوگوں کا چل پڑتے ہیں۔ جب ہم سب لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں حقوق کی بات کرنے کے لیے، تو کیا عورت کو اپنا وجود نہیں بنوانا ہے؟ اسے حق حاصل ہے اپنا وجود بنوانے کا، اور نہ صرف اسے حق حاصل بلکہ پہلا حق ہی اس کا ہے، جسے مارا جاتا ہے، جسے گھر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ بچی پیدا ہوتی ہے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، اے چنی لے، اے کپڑا لے، اے وجود نوں ٹک، ٹھیک ہے دین کا حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے، ہونا چاہیے۔ اور خواتین ہماری بہت زیادہ تعداد میں 51% خواتین ہیں معاشرے کی، اور ہم نے اسے 5% سے 7% رکھا ہوا ہے۔ سرکاری ملازمتیں وہ کرتی ہیں، اگر پہلے تو ملتی نہیں، اگر ملتی ہیں وہ پیچھے دنوں میں عفت نامی خاتون کو اعجاز ڈائریکٹر جو ہے اس کا سارے قدیمہ کا 18 اسکیل کی ایک لڑکی جو اسکلفل ہے اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے جی۔ اور اسی طرح کئی اداروں میں لڑکی خواتین غیر محفوظ ہے، گھر سے لے کر اسکول کے، وہ اسکول سے لے کر کالج، اور کالج سے لے کر بازار سڑک، اور خود اداروں اور مدرسوں میں محفوظ نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ، کتنے آپ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، سیاستدان یا ایڈمنسٹریشن کتنا جلدی تیزی سے کام کرتی ہے۔ آج اس کو سزا ہوئی ہے ایک آدمی کو
یہ ایسی کب ہوتی ہے؟ اس سے وقت کا تقاضا ہے، جب آپ کو پڑتی ہے تو آپ کچھ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں، ایک آدھ کر دیا، پھر خواتین وہیں رولی ہوئی. خواتین کو اس قدر اس کے اوپر چسپاں کر دیے گئے ہیں کہ اس وقت اس خواتین پر دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ کن کن عنوان کے ساتھ، کن کن چیزوں کے ساتھ اس کو نوازا گیا ہے. صرف نعرے، ٹھیک ہے. وہ شروع ہوتا ہے اپنا کہ ونی سے شروع ہوتا ہے جی، اور ٹریفک ابڈکٹیڈ اس سے کہا جاتا ہے، ابیوز آنر کہا جاتا ہے، ڈومیسٹک ابیوز آنر ہوتا ہے جی، اس کو سوئسائڈ ابڈکٹیڈ ہوتا ہے، اور انسیسٹ سوارٹ اور وارم اور ٹریفکنگ ابیوز ابڈکٹیڈ ہوتے ہیں وہ لڑکیاں خواتین کے ساتھ. سیکشول ہراسمنٹ ہے، وائلنس ہے ان کے متعلق. کیسے کیسے نعرے آگے ریپ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادیاں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کسٹوڈیل وائلنس، ایسے ٹرمز آ گئی ہیں، ایسی ٹرمز آ گئی ہیں معاشرے میں، آ گئی ہیں کہ خواتین کے ماتھے پر چسپاں ہو کر کے رہ گئی ہیں. آپ مردوں کی دنیا میں بھی آپ کے پاس وہ مسئلہ ہے، آپ پر بھی کچھ چیز چسپاں ہوئی ہے، بیچ لگا ہے، کوئی ایسا ہے کہ آپ ان چیزوں سے خطرے میں ہو؟ نہیں، وہ ہے تو خطرے میں خاتون ہے. اگر وہ سڑکوں پر آتی ہے مارچ کرنے کے لیے تو اسے آپ ڈنڈے سوٹے ماریں گے، اسے گندی خواتین قرار دیں گے، بے شرمی کے. اور بے شرمی کی بات ہے، انتہائی گھٹیا بات کہ خواتین اگر سڑکوں پر آ کر کے اپنے حقوق کی بات کریں، اپنے لیے بات کریں تو وہ بری ہیں. آپ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، کالجز میں کیا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے، گلی اور محلے میں اور پڑوس پڑوس پہ، اور کتنی غیر محفوظ ہے. اور اداروں میں اور محکموں میں ان کے ساتھ جو ایسا اس تھرڈ ریٹ اسے کلچر کنڈکٹ کیا جاتا ہے. میں نہیں حمایت کروں گا ہرگز اس چیز کی. نہ صرف دین دیتا ہے، دین تو سب سے پہلے خاتون کو عزت، اس سے بڑی عزت جو ہے ہمارا مذہب اسلام، اتنی مذہب اسلام میں عزت ہے خاتون کی، وہ کہیں کسی اور معاشرے سوسائٹی میں نہیں ہے. تو یہی اسلام مسلمانوں میں ہی یہ چیز ہے کہ ہم خاتون کو اس کا مقام نہیں دیتے. بہت بری بات. میں چاہے وہ ٹی وی میڈیا پر باتیں ہو رہی ہوں، چاہے گلی کوچوں میں ہو رہی ہوں، چاہے مدرسے اور کسی اسٹیج پہ باتیں ہو رہی ہوں، چاہے اخبار اور جرائد میں باتیں ہو رہی ہوں، آپ نے دنیا یعنی کہ ملک کو، دنیا کو صرف مردوں کی دنیا بنا رکھا ہے. ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا. میں سپورٹ نہیں کروں گا، میرے جیسے کئی لوگ سپورٹ نہیں کرتے جو دانش و عقل شعور رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں اپنا کے ساتھ، اس کے وطن کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ جس نے اسے پیدا کیا. ماں، بہن، بیٹی اور بیوی سب خواتین ہیں، سب اچھی خواتین، پیاری ہیں، اچھی ہیں، ہر شکل میں قابل عزت اور قابل احترام ہے. ان کو موقع ملنا چاہیے. اگر کچھ عناصر ایلیمنٹس ایسی آ جاتی ہیں جو شیطانی اس میں ڈالنے کی یہ رنگ، ایسی خواتین اگر کچھ آ جاتی ہیں تو وہ تو ایک پارٹ آف دا گیم ہے کہ جس پہ خواتین کو وہ مردوں کی طرف سے ہی بھیجی گئی خواتین ہوتی ہیں، وہ ایک اسی سسٹم سے بھیجی گئی خواتین ہوتی ہیں تاکہ اس کو انٹینگل کیا جائے، اس کو روکا جائے اور اس کو اس پر فل سٹاپ ڈاٹ لگا دیا جائے تاکہ بدنامی کا باعث بنے ان کی موومنٹ جو ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس پر اختصار کرتا ہوں، ختم کر دو اپنی بات کو کہ آپ دیکھ لیجئے کیا سلوک ہو رہا ہے. اور آپ علماء کرام، آپ مذہبی اسکالر، ہم احترام کرتے، لیکن یہ نہیں کہ وہ جسٹیفیکیشن نہ کریں. وہ کیا آروپ، کس چیز اور کس انداز سے
وہ خواتین کو روکتے ہیں کہ وہ اپنی بات نہ کریں. آپ 51% خواتین کو دیتے کیا ہے؟ کیا حق دے؟ حتیٰ کہ وراثت میں سے حق نہیں ہم دیتے ہیں. جاتے وقت بیٹی کو کچھ چیزیں ضرورت کی نہیں دیتے ہیں، 4 کپڑے 2 کپڑوں میں قرآن سے شادی. یار حیا کرے، کچھ شرم کرے. کچھ بھی نہیں ہے خواتین کے لیے. ساری زندگی وہ بہن بھائیوں کے کپڑے دھوتی، روٹی پکاتی، جھاڑو سویپر کرتی، مر جاتی ہے اور جاتے وقت ان سے کچھ یہ بھی نہیں ہے. مڑ کے نہیں دیکھتے لوگ اس کو. میں بھی بیٹی کا بات ہوں، آپ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بیٹیوں کے، اگر بیٹیوں والے نہیں ہیں تو ماں ہیں آپ کے سر پر، آپ کی بہنیں ہیں آپ کے سر پر، آپ کے ساتھ خواتین کا سایہ ہے مکمل. اس کے بغیر وجود ناکام ہے. یہ کوسے غذا ہے، یہ رنگوں کا امتزاج ہے، یہ کاسموس ڈیم میں خواتین کا ایک کردار ہے اور انتہائی اہم اور بنیادی اور کلیدی کردار ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکیں گے. آپ طاقت کے زور پر جو مرضی کر لیں. خواتین کو پہلے بھی دباتے، گھر میں بھی دبائی جاتی ہیں. ادھر نہ ہو ادھر بنیریل نہ جا، اور چھت پہ نہ جا، چلو گٹھ چ لگ ہیں، جیل میں بیٹھ جا. اور جنے دی ہے جی یار گل منی ہے، بولی نہ کہ چوں نہ کری، خبردار مر کے آئی. تینوں اسی بھیجنے ڈولی تے مر کے اتوں نکلنا ہے. کیا خوب بات ہے، کیا کلچر ہے جی تمہارا. افسوس ہے بھائی. خاتون جس نے تمہیں پیدا کیا وہ بیٹی کو اپنی کو کہہ رہے ہیں کہ تو جب جاتے پہ سورے رہی ہیں جی ڈولی تے آئی مر کے منجی تے. شاباشی ہے تارے کلچر. عورت مارچ بری چیز ہے اور تمہارے مارچ سب اچھی چیز ہیں. تمہارے اپریل بھی سے بڑے خوش بہترین ہیں، پھول ہیں. اور تمہارے وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی بڑی باسول ہے. وہاں کیا خواتین ایسی بیٹھی ہوتی ہے، خواتین ممبر جیسے بیچاری چڑک کے بٹھایا ہوا ہے. آج ایک خاتون کی توہین کی گئی، وہاں پر شیر کسے گئے حکومت وقت کہ ایک ایسے معزز آدمی نے شیر کسے اور اسپیکر صاحب نے کیا سلوک کیا. شرم کا مقام ہے. میں اس سلسلے میں کوئی کمنٹمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اس میں پارٹی، اس میں حکومت، اس میں میری پارٹی، میری سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، حکمران ہو، میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں. تو اگر وہ غلط کرتے ہیں تو وہ بھی غلط، وہ بھی اس پر بھی قابل تنقید اور پکڑ کے میں آتے ہیں. میری ہی پکڑ میں کیا ہوں، یہ انسانی پکڑ میں، خدا کی پکڑ میں، اسٹرکچر کی اور کانسٹیٹیوشن اس کی پکڑ میں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا معزز عہدوں پر سب ذمہ دار ہیں. جواب دینا ہے آپ نے اللہ کو. آپ کے ہر حصے کا میں بار بار کہتا ہوں جواب دینا پڑے گا. میں وہ میرا آج کل رولا پڑا ہوا اس کے ساتھ، میں اس کو بھی کہتا ہوں وہ کون سا ہے نظر کے کیا ہے نظارہ ہے چوہان ہے جی. تو میں اسے بھی بات کروں، حق کی بات پر ڈٹ جائیں. اور اگر خواتین ڈٹ رہی ہیں تو ڈٹنے دیں. خواتین کو اپنے حقوق لینے نہیں پڑیں گے، اب چھیننے پڑیں گے. 51% ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن کا 52. تو آپ نے مردوں کو آپ نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے سوسائٹی اور کلچر اور دفاتر اور ایڈمنسٹریشن کو. ایک خاتون بنی جج تو اس نے آگ لگی پڑی ہے سب کو، ججز سمیت سوسائٹی میں. اگر کوئی لڑکی علاقے محلے گلی میں پڑ جاتی ہے تو اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ادھر جاتی ہے جاب کرتی ہے. بھائی کیوں نہیں کرے ہوگی وہ جاب؟ حصہ نہیں ہے معاشرے کا. پردے میں نہیں جاتی وہ کپڑے معذرت کے ساتھ جی آدھے پہن کے جاتی ہے، مکمل پہن کے جاتی ہے. تم سے زیادہ ہوش مندی سے جاتی ہے. تمہیں خوف نہیں ہوتا، وہ خوف میں رہتی ہے. فٹے منہ اس سوسائٹی دے جس میں جتھے خاتون لڑکیاں جڑیاں کڑیاں جڑیاں نے گھراں دیاں جاندیاں پئیاں ساڈیاں پورے معاشرے دیاں خوف دا شکار ہون اور زیادتیاں ہون جی ڈومیسٹک ریپ
اور گھریلو تشدد، ہراسمنٹ سے لے کر سوسائٹی ہراسمنٹ، پھر اداروں کا ہراسمنٹ، پھر جہاں وہ جاب پہ جا رہے وہاں ہراسمنٹ، خوف کی علامت. استغفر اللہ. السلام علیکم.